اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے ہم نے شاہجہاں کا سلسلہ تو مکمل کر لیا تھا، اورنگزیب کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، اور اورنگزیب کا زمانہ کئی اعتبارات سے بہت اہم ہے مغل دور کا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جیسے مغل دور کا پیک کا زمانہ، اس کے بعد پھر زوال کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس لیے اس زمانے کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اورنگزیب کے زمانے میں جو سرحدیں ہیں پورے ہندوستان کی، وہ مغل دور میں سب سے زیادہ یعنی اس کی حد سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تو شاہنواز صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شاہجہان کی والدہ کون تھی؟ مطلب وہ ممتاز محل کا تو بیٹا نہیں تھا نا؟ ممتاز محل کا بیٹا تھا۔ ممتاز محل کا، اچھی بات ہے۔ تو پھر وہ اس کو سازش کیوں کر رہی تھی اس کو دوسرے کو سب تخت میں بٹھانے کی؟ وہ سب اپنے بھائی، یہ چاروں بھائی جو ہے یہ ممتاز محل ہی کے بیٹے تھے۔ اچھا جی، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اورنگزیب کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں تو تین مختلف حوالے ہیں اورنگزیب کے دور کو دیکھنے کے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ تمام دیگر بادشاہوں کی طرح سے اس کی زندگی شہزادگی کے زمانے میں کیسی گزری، بادشاہت کے زمانے میں کیسی گزری، اور اس کا مطلب یہ کہ اس کے انتقال کے وقت سلطنت کی صورتحال کیا تھی۔ یہ تو ایک سلسلہ ہوگا جو عمومی طور پہ تمام حکمرانوں کے بارے میں آتا ہے۔ دوسرا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اورنگزیب کا بادشاہت کے علاوہ ذاتی طور پہ اس کا ذاتی کردار کیا تھا، اور اس کردار کا امپیکٹ جو ہے وہ سلطنت پہ کیسا پڑا، خصوصاً اسلام کے حوالے سے۔ اچھا، تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اورنگزیب کے بارے میں بہت زیادہ منفی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ وہ منفی باتیں کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک صحیح نہیں ہیں۔ اورنگزیب کی پیدائش ہوئی ہے سن 1618 میں، اور اس کا انتقال ہوا ہے سن 1707 میں۔ یہ تقریباً 88.5 سال کی عمر تھی جس وقت اس کا انتقال ہوا ہے، اور اورنگزیب کا دور حکومت جو ہے وہ تقریباً 49 سال کا ہے۔ اور یہ مغل پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ لمبا پیریڈ تو اکبر کا تھا جو تقریباً 50 سال کا تھا، اور اس کے بعد تو یہ اورنگزیب کا ہے جو تقریباً مطلب یہ کہ 49 سال کا ہے۔ تو یہ مطلب ایک طرح سے طویل ترین پیریڈ جو ہے وہ اورنگزیب کو، طویل ترین تو نہیں لیکن طویل ترین دو پیریڈز جو ہیں ان میں سے ایک ہی سے ملا ہے۔ یہ بات اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا تھا کہ اورنگزیب کے جو باپ تھا شاہجہاں، خرم نام تھا، خرم نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ بعد میں مطلب معافی تلافی کر کے معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس معافی تلافی میں معاملہ ٹھیک ہونے کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو اپنے دو بیٹے جو ہیں وہ یرغمال رکھنے پڑے جہانگیر کے پاس، یعنی اپنے باپ کے پاس۔ دوسرے الفاظ میں یہ جہانگیر کے دو پوتے تھے جو اس کے پاس یرغمال کے طور پہ رہے۔ یہ دو پوتے جو تھے ان میں سے ایک دادا تھا جو دادا شکوہ کے نام سے ہم جانتے ہیں جسے، اور دوسرا تھا اورنگزیب۔ اچھا، اب دادا کے پاس تھے، کہنے کو یرغمال تھے لیکن ظاہر ہے مطلب ایک کے شہزادے تھے، تو ان کی تعلیم و تربیت میں بہرحال کوئی کمی مطلب نہیں ہوئی۔ اورنگزیب کے بارے میں یہ ہے کہ عربی، اردو، فارسی وغیرہ میں اس نے بڑا کمال حاصل کیا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہندی اور ترکی زبان جو ہے
اس میں بھی اسے مطلب خاصی واقفیت تھی. اور لیکن جو اس کی جو خاص بات تھی یہ ہے کہ اسے دینی علوم جو ہے ان میں دلچسپی بڑی نمایاں اور بڑی واضح تھی. سن 1634 کی بات ہے، جس وقت اس کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 16 سال کے قریب. اس وقت اس کو 10,000 کا مطلب عہدہ مل گیا تھا. اور یہ ظاہر اس کے باپ کے زمانے میں تھا، اس لیے کہ اس کا باپ کا زمانہ جو ہے 1628 سے شروع ہو چکا تھا شاہ جہاں کا. تو 1634 میں اب یہ خیال ہے کہ اس زمانے میں جو عہدے تھے ان میں سب سے بڑا عہدہ جو تھا وہ 7,000 کا ہوتا تھا. یہ ہزاری سے مراد کتنی فوج رکھی جا سکتی ہے، اور 7,000 سے اوپر جو ہے عہدے صرف شہزادوں کے لیے مخصوص تھے. تو اورنگزیب کو بہرحال 10,000 کا عہدہ ملا تھا. اور اس سے جو پہلا کام ملا تھا وہ یہ کہ بندھیل کھنڈ میں ایک بغاوت ہوئی تھی، اسے دفع کرنے کی ذمہ داری اورنگزیب کو ملی، جو اس نے بحسن خوبی اسے مطلب یہ کی اس بغاوت کو فروغ کیا. دکن کا نائب سلطنت رہا وہ، اور 2 مرتبہ اس وہ دکن میں مطلب یہ کہ نائب سلطنت رہا. اور جو اس کا پیریڈ ہے وہ اس اعتبار سے دکن میں کافی گزرا ہے، سے پہلے بھی مطلب بادشاہت قائم کرنے سے پہلے بھی. گجرات کا صوبے دار وہاں رہا، بلخ کا گورنر رہا. بلخ اس سے پہلی بات ہو چکی ہے کہ افغانستان موجودہ افغانستان کا حصہ ہے، جسے آج ہم مزار شریف کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہاں کا گورنر رہا. اس نے 2 مرتبہ باپ کی ہدایت کے مطابق قندھار فتح کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بہرحال اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ جو افغانستان کے علاقے ہیں ان کو مطلب یہ کہ ان پر زیادہ توجہ نہ دی جائے، اور جو ہندوستان کے باقی علاقے ہیں اس کو مطلب رکھا جائے. جس وقت تخت نشین کا معاملہ سامنے آیا ہے اس وقت یہ دکن میں نائب السلطنت تھا. اچھا، تخت نشینی کی جنگ جو ہے تھوڑا سا اس کا منظر دیکھ لیجئے. کہ تخت نشینی کی جنگ کے وقت دارا شکوہ جو ہے، جو بڑا بیٹا تھا شاہ جہاں کا، اس کی عمر تھی 42 سال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اورنگزیب سے 3 سال بڑا تھا، اور اس کی پیدائش ہوگی سن 1618 کی، 1615 کی. 1618 تو اورنگزیب کی سن پیدائش ہے. دورہ شکوہ 42 سال کا تھا، شجاع جو تھا وہ 41 سال کا تھا، اورنگزیب جو تھا وہ 39 سال کا تھا، اور مراد سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ 33 سال کا تھا. اور اس کے علاوہ 3 بہنیں تھیں، جہاں آرا، روشن آرا، اور ایک اور کا نام دیکھیے مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال 3 بہنیں تھیں. یہ 7 اولادیں جو تھیں ممتاز بیگم کی، ممتاز محل کی، یہ 7 اولادیں زندہ رہی تھیں. 14 اولادیں ہوئی تھیں ممتاز محل کی، جس میں 7 بچے زندہ رہے تھے. اور یہ 7 جو ہے ان کا تذکرہ ابھی یہاں آ گیا ہے. ایک بہن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے، 4 بیٹوں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. اچھا، دارا شکوہ جو تھا وہ بہت لٹریری آدمی تھا، صوفی مزاج تھا، رجحان اس کا شیعہ کی طرف تھا، اور وہ زیادہ تر اپنے باپ کے پاس رہا تھا بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے. اور اسی کو امید بھی تھی، اور اسی امید کیا تھی، اسی کے بارے میں اس کی جانشینی کا ایک طرح سے اعلان بھی تھا. لیکن چونکہ وہ اس کی زندگی جو ہے وہ کیپٹل میں گزری تھی،
تو مطلب جنگ و جدل کا اور انتظام سنبھالنے کا تجربہ اس کے پاس کم تھا۔ شجاع جو تھا، جو دوسرا بھائی تھا، جو اورنگزیب سے بڑا تھا، وہ بھی بہت عقل مند، بہت بہادر آدمی تھا، لیکن اس کے ساتھ جو خرابی آئی وہ یہ کہ وہ مطلب شراب کا عادی تھا، عیش و عشرت کا بڑا دل دادا تھا، بنگال کا صوبے دار تھا وہ اس وقت۔ تو مطلب ایک اس کے ساتھ جو نیگیٹیوٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہرحال عیاش، یعنی عیاش قسم کا آدمی تھا۔ مراد جو تھا، جو سب سے چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی بڑا مطلب سخی، بڑے کھلے دل والا آدمی، بڑا بہادر شخص تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ تھا کہ وہ شراب کا مطلب عادی تھا، اور مطلب معمولی نہیں بلکہ بہت زیادہ شراب پینے والوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، اورنگزیب کا معاملہ یہ ہے کہ اورنگزیب چونکہ مختلف علاقوں میں رہا، جنگیں لڑتا رہا، انتظام سنبھالتا رہا، مزاجاً وہ بہت جفاکش آدمی تھا، محنت کرنے والا آدمی تھا، اور پھر سیاسی شعور جو ہے اس میں کافی مطلب زیادہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ اس کو مختلف معاملات کو دیکھنے کا موقع ملا، جنگ و جدل سے اس کی واقفیت ہوئی، اس لیے کہ وہ باقاعدہ لڑتا رہا، انتظامی صلاحیت اس کی بڑی واضح سامنے آئی، اس لیے کہ وہ مطلب صوبوں کے انتظامات سنبھالتا رہا، اور پھر دین سے لگاؤ کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ دینی علوم سے لگاؤ تھا زیادہ۔ یہ چار بھائی تھے جن کا تذکرہ ضروری تھا۔ اچھا، تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ پھر جب یہ مطلب صورتحال ہوئی ہے، شاہجہاں جو ہے وہ ایکچولی بیمار ہوا سن 1657 میں، اور اس کے بیمار ہونے کے ساتھ اس کی جانشینی کا معاملہ کھڑا ہو گیا، اور مطلب ایک طرف دارا شکوہ نے دعویٰ کر دیا، دوسری طرف اورنگزیب نے دعویٰ کر دیا، تیسری طرف شجاع نے دعویٰ کیا، اور چوتھا جو تھا بھائی تھا مراد، یہ سب کے سب بادشاہت کے دعوے دار ہو گئے۔ پہلی جو فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے، بلکہ فیصلہ کن تو نہیں کہنا چاہیے، پہلی جو جنگ ہوئی ہے وہ اسے دھرمت کی جنگ کہتے ہیں۔ دھرمت ایک جگہ تھی جہاں جنگ ہوئی ہے، وہاں پہ جو مطلب صورتحال تھی وہ ہے کہ اورنگزیب اور اس کا چھوٹا بھائی مراد، یہ دونوں مل گئے تھے، اور ان دونوں نے مل کے شاہ جہاں اور دارا شکوہ، ان دونوں کی افواج کا مقابلہ کیا۔ اچھا، اورنگزیب اور مراد میں آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم جیت گئے، اگر حکومت مل گئی تو ہم حکومت کو تقسیم کر لیں گے آپس میں، جو بھی صورت تھی۔ اورنگزیب کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی، لیکن دہلی میں دارا شکوہ بہرحال موجود تھا، اور دہلی اس کے قبضے میں اس وقت تک نہیں آئی تھی، لہٰذا مطلب یہ کہ اس وقت بھی اس جنگ کا فیصلہ اس طرح سے نہیں ہو سکا کہ آئندہ بادشاہ کون ہوگا۔ اس کے دوسری جنگ جو ہوئی ہے وہ ہوئی سامو گڑھ کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اورنگزیب اور مراد نے مل کے آگرہ کی طرف پیش قدمی کی ہے، اور یہاں پہ اسے پھر شاہجہاں کی اور دارا شکوہ کی متحدہ فوج سے مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں دارا شکوہ بہت بڑی غلطی کر گیا، اور بہت بڑی غلطی یہ کر گیا کہ اس جنگ میں شاہجہاں یہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس فوج کی سربراہی کرے، لیکن یہ کہ دارا شکوہ نے کہا کہ نہیں، اگر یہ تخت نشینی کی جنگ ہے تو اس جنگ کی سربراہی مجھے کرنا چاہیے۔ جنگ کے حوالے سے دارا شکوہ اتنا تجربہ کار نہیں تھا، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو شکست کھانا پڑی وہاں۔ اگر شاہجہاں اس جنگ میں سربراہ کے طور پہ ہوتا تو یہ عین ممکن تھا کہ اورنگزیب کی اپنی فوج کے کافی لوگ جو ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے بادشاہ کو سامنے دیکھ کے۔
اور جس کا جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ مختلف ہوتا. لیکن یہ جو ایک مطلب ایک طرح سے سیاسی غلطی جو دارا شکوہ نے کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو شکست ہوئی، اور اس شکست کے ساتھ ہی مطلب یہ کہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو قتل بھی کیا گیا. اور اورنگزیب نے پھر آگرہ پہ قبضہ کر لیا، اور آگرہ اس زمانے میں دارالحکومت تھا، تو آگرہ پہ حملہ کر لیا، قبضہ کر لیا. اور آگرہ پہ قبضہ کرنے کے بعد بادشاہ کو یعنی شاہ جہاں کو قید کر لیا. بادشاہ سن 57 سے لے کے بلکہ سن 58 سے لے کے، سن 58 ہو گیا تھا اس وقت تک، اس وقت سے لے کے غالباً سن 66 تک 7-8 سال جو ہے وہ مطلب یہ کہ اسیری میں رہا. اور پھر اس کے بعد سن 1666 میں یعنی تقریباً 8 سال بعد آگرہ ہی میں قید رہا، اور 1666 میں اس کا انتقال ہو گیا. اس دوران چونکہ دارا شکوہ تو اب درمیان سے ہٹ چکا ہے، صرف مراد اور شجاع رہ گئے ہیں. شجاع سے جو جنگ ہوئی اس میں یہ ہو گیا کہ شجاع کو شکست ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے میدان جنگ سے فرار ہو گیا غالباً، یا کیا ہوا کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ غائب ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. اب اس نے یا تو گمنامی میں کہیں زندگی گزاری ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ کہیں کسی طرح سے کہیں راستے میں کسی طرح سے مارا گیا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا حشر کیا ہوا. تو شجاع اس طرح سے اس کے راستے سے، اورنگزیب کے راستے سے بالکل اس کے راستے میں حائل نہیں ہو پایا، اس لیے کہ وہ موجود ہی نہیں تھا. مراد نے کچھ مسائل کھڑے کیے اورنگزیب سے، اختلافات ہوئے بہت شدید. نتیجہ ہوا کہ مراد اور اورنگزیب کی بھی آپس میں جنگ ہوئی. مراد کو متھرا میں قید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا. ایک اور جنگ ہوئی سلیمان شکوہ سے، یہ دارا شکوہ کا بیٹا تھا، اور اس میں بھی اورنگزیب نے فتح حاصل کی، اور سلیمان شکوہ کا بھی قتل ہو گیا. لیکن اس پوری کہانی میں جو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مراد کے اور دارا کے، مراد کا بیٹا اور دارا شکوہ کا چھوٹا بیٹا، ان دونوں کو اورنگزیب نے ان سے اپنی لڑکیوں کی شادی کر دی، اور مطلب یہ کہ اس طرح سے ان کو امان بھی مل گئی، اور اورنگزیب کے لیے، اس کی حکومت کے لیے خطرہ بھی جاتا رہا. تو اس طرح سے یہ ساری تخت نشینی کی اس پوری جنگ کے بعد اورنگزیب نے ملک کی حکومت سنبھالی. اور یہ سن 1658 کی بات ہے جب اورنگزیب کے پاس باقاعدہ حکومت آئی، اور اس کے بعد اس نے 49 سال تک حکومت کی ملک پہ. یہ تو مطلب یہ کہ ایک طرح سے مطلب یہ کہ اورنگزیب کی ایک حکومت کا تذکرہ ہو گیا. ذاتی طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ اورنگزیب جو ہے اس کا رجحان دینی علوم کی طرف تھا. خاص بات جو اورنگزیب کے بارے میں نوٹ کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ نہایت محنتی آدمی تھا. اس نے سمجھ لیں کہ ایک زمانے میں بادشاہ کو یعنی شاہ جہاں کو اپنے باپ کو جو خط لکھا تھا، اس کا ایک اقتباس میں پڑھے دے رہا ہوں کہ حضور پر یہ بات واضح ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنی امانت اس شخص کے سپرد کرتا ہے جو اپنی رعایا کو عزیز رکھے اور عوام کی حفاظت کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے. دانش مندوں پر یہ بات واضح ہے کہ بھیڑیا گلہ بان نہیں بن سکتا، اور کم حوصلہ انسان جہاں بانی کے عظیم فرائض کو ادا نہیں کر سکتا. حاکمیت سے مراد تن پروری اور عیاشی نہیں بلکہ عوام کا تحفظ ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ جو ہے یہ اورنگزیب کی پوری جو مطلب فرمانروائی ہے، یہ ایک طرح سے اس کا بنیادی اصول رہا.
الیاس بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مراد اور اورنگزیب کا جو آپس میں ایک سمجھوتا ہوا تھا وہ درمیان میں ٹوٹ گیا یا اس کی کوئی تاریخ ملتی ہے اس میں کیا ہوا؟ نہیں، درمیان میں ٹوٹ گیا اس سے کہ مطلب دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے. اس کی بہت تفصیل نہیں کہ اختلافات کیا پیدا ہوئے، لیکن بہرحال دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے تو وہ معاہدہ ٹوٹ گیا پھر. صحیح. یہ رشید صاحب کسی ایک کو وہ کسی ایک کا سر کاٹ کے بھی اس کے لیے اس کو پیش کیا گیا تھا اورنگزیب کو. وہ دارا شکوہ کی بات تھی. دارا شکوہ کی بات تھی. دارا شکوہ چونکہ بادشاہ جو تھا، شاہجہاں جو تھا، وہ دارا شکوہ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو جانشین بنانا چاہتا تھا. جب وہ قتل ہوا تو اس کا سر جو ہے وہ شاہجہاں کے سامنے پیش کیا گیا. یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اورنگزیب کا جو فلسفہ تھا حکومت کرنے کا، وہ آپ نے مطلب یہ کہ میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا، اور اس بات سے اندازہ لگائی کہ اورنگزیب کا جو شروع سے اور آخر تک جو معمول رہا ہے وہ یہ کہ وہ چھٹی اس نے بالکل نہیں کی. اس کا روزانہ کا شیڈول جو ہے وہ باقاعدہ فکس تھا. وہ صبح اٹھتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز پڑھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا. یہ مقرر، بالکل باقاعدہ وقت مقرر تھے. تہجد پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. پھر اس کے بعد جو عرضیاں آتی تھیں عوام الناس کی طرف سے ان کو باقاعدہ ان کی سماعت کرتا تھا اور ان کے اس پر مطلب فیصلے لکھتا تھا. اور پھر اس کے بعد پھر اس کا جو شیڈول میں تھا کہ وہ باقاعدہ مطلب نکل کے فوجیں جو تھیں ان کا معائنہ کرتا تھا. پھر ہاتھیوں کی لڑائی جو ہے وہ دیکھتا تھا. یہ روز کا معمول ہے اس کا. اور پھر اس کے بعد وہ دربار عام کرتا تھا، پھر دربار خاص کرتا تھا. پھر اس کے بعد مطالعے کے لیے وقت مخصوص تھا، اور پھر آخر میں حرم کے لیے اس کا وقت مخصوص تھا. تو یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا، جس میں تبدیلی اوکیشنلی شاید ہوئی ہو کبھی کبھار کسی وجہ سے، لیکن عمومی طور پہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ آخر عمر تک رہا ہے اس کا سلسلہ ایسے ہی. اب جو شخص اتنا مطلب یہ کہ پرٹیکولر ہو اپنے معاملات کے سلسلے میں، اس کے عہد میں مطلب ملک کا جو انتظام انصرام ہے اس میں مطلب خرابی کا امکان بہت کم نظر آتا ہے. لیکن یہ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو سلطنت کرنے کا، جو حکومت کرنے کا جو سٹائل تھا اور جو جفاکشی اس کے ہاں نظر آتی ہے، وہ مطلب اس قسم کی نظر آتی ہے کہ اس کے معمولات اگر آپ دیکھ لیں روز کے تو اس میں مطلب یہ بات تھی. پھر اس نے اپنے عہد میں جن چیزوں کا نفاذ کیا باقاعدگی سے، وہ یہ تھا کہ ایک تو سکے پہ کلمہ لکھا جاتا تھا اس سے پہلے، اس کی ممانعت کر دی، سکے تبدیل کروا دیے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ سکے پہ کلمہ لکھا جاتا ہے، سکہ تو ظاہر مطلب یہ کہ کوئن ہے، اس کو مطلب یہ بڑے تعظیم کے ساتھ تو استعمال نہیں کیا جاتا، تو اس سے بے حرمتی ہوتی کرنے کی، لہٰذا اس کا بند کر دیا گیا. دوسری چیز یہ تھی کہ جشن نوروز جو منایا جاتا تھا باقاعدگی سے، اکبر کے زمانے سے شروع ہوا تھا، وہ بند کر دیا گیا. یہ جشن نوروز جو ہے، یہ اگر آپ قدیم ایرانی تاریخ دیکھیں تو بالکل قدیم، بہت قدیم زمانے میں ان کا ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا جس کا نام جمشید تھا. اور اس کے بارے میں ایک روایت مشہور یہ ہے کہ وہ اسے ایک مرتبہ اسے باقاعدہ ہواؤں میں اڑایا گیا ہے اور اس کو پورا فضائی منظر دکھایا گیا ہے. وہ دن جو ہے، وہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایرانیوں کے ہاں نوروز کے نام سے. اب ظاہر ہے چونکہ اس کا اسلامی حوالوں سے کوئی مطلب یہ کہ کوئی جواز نہیں ہے، تو اس جشن کو جو منایا جاتا تھا، اس جشن کو ممنوع قرار دیا. تقریبات جو ہوتی تھی ان کو بالکل سادہ کر دیا گیا جو مطلب ہوتے تھے. نجومی جو تھے ان کو عہدوں سے برخاست کر دیا گیا، اس لیے کہ علم نجوم جو ہے اس کے بارے میں بہرحال اسلام کا رویہ بڑا واضح ہے کہ علم غیب جو ہے وہ تو کسی مطلب یہ کہ
وہ تو کسی کو نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح سے جو طوائفیں اور رقاصائیں تھیں ان کو مطلب یہ کہ ان کا کاروبار بند کروا دیا، ان سے مطلب یہ کہ ایک تو مطلب ان کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی کہ وہ شادی کر کے رہیں اور کم سے کم شہر سے باہر نکل جائیں۔ اس کے علاوہ ایک رسم تھی جو وہاں باقاعدگی سے چل رہی تھی کہ وہ شہنشاہ جو ہے وہ باقاعدہ جھروکے میں بیٹھ کے عوام کو درشن دیا کرتا تھا۔ اچھا یہ ہندوانہ سی رسم تھی، لیکن اکبر کے زمانے سے چل رہی تھی، اس کو مطلب اورنگزیب نے اس کو ختم کروایا۔ مزار پہ عورتوں کو جانا ممنوع قرار دے دیا۔ اچھا مزار پہ عورتوں کو جانا ممنوع قرار دے دیا۔ عورتوں کو قبرستان جانا ویسے بھی مطلب ہے کہ اسلامی روایت کے مطابق نہیں ہے قطعی طور پہ، لیکن ابھی اتفاق سے کل پرسوں اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ہمارا گھر کراچی میں نارتھ آباد میں تھا، این بلاک میں، سخی حسن کا قبرستان بالکل برابر میں تھا، تو یہ خاص طور سے 15 شعبان کو باقاعدہ وہاں مطلب عورت مرد بڑی تعداد میں وہاں جانے لگے تھے۔ باقاعدہ میلے کی سی کیفیت ہوتی تھی، پھولوں کی دکانیں لگی ہوتی تھیں سینکڑوں کے حساب سے، تو وہ مطلب یہ کہ بزنس وینچر کے طور پہ باقاعدہ اس دن کو منایا جاتا ہے، اس رات کو۔ حالانکہ اس کی اگر کوئی اہمیت ہے بھی تو وہ دینی حوالے سے اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ کہ اس کی سیلیبریشن اس انداز سے کیا مانی۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ قبرستان میں اگر جو عورتوں کے جانے کو ریکمنڈ نہیں کیا گیا تو اس دن وہ ساری چیزیں توڑ دی جاتی تھیں۔ کچھ اسی قسم کی کیفیت یقیناً اورنگزیب کے زمانے میں بھی ہوگی کہ مزاروں پہ جانا اس نے عورتوں کا ممنوع قرار دے دیا۔ جوئے، شراب، عصمت فروشی، ان سب پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ بھنگ کی کاشت بند کروا دی گئی، اور اسی طرح سے جو گریگورین کیلنڈر تھا، شمسی کیلنڈر جو ہم لوگ آج کل استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال بند کروا کے اور سرکاری معاملات میں جو ہجرہ کیلنڈر ہے اس کو رائج کیا گیا۔ موسیقی پہ حالانکہ اس کو خود مطلب یہ کہ شہزادگی کے زمانے میں موسیقی سے خاصی دلچسپی رہی، لیکن پہلا کام تو اس نے کیا کہ شاہی سرپرستی جو تھی موسیقی کی وہ بند کروا دی۔ آپ کو اگر یاد ہو تو اورنگزیب کے اکبر کے زمانے میں تانسین جو ہے وہ اکبر کے نورتونوں میں شامل تھا، اور اس کے بعد بھی موسیقی کے رواج تو جہانگیر کے زمانے میں اور شاہجہاں کے زمانے میں بھی ان فنون نے بڑی ترقی کی تھی، لیکن اس نے باقاعدہ پہلے تو اس کو جو سرکاری جو مطلب اسے سرپرستی تھی اسے بند کروایا، اور بعد میں موسیقی میں پابندی لگوا دی، ختم۔ سلام کا طریقہ جو تھا اکبر کے زمانے سے رائج ہوا تھا کہ سلام کا جو طریقہ تھا وہ ایسا تھا کہ آپ اللہ یعنی آپ کہیے اللہ اکبر اور جواب ملے جل جلالہ۔ یہ اکبر کے زمانے سے سلام کا طریقہ رائج کر دیا گیا تھا، اس کو ختم کر کے اس نے باقاعدہ اسلامی طریقہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلسلہ اس نے شروع کروایا۔ جو ملحد تھے، ملحد جب میں کہہ رہا ہوں تو ملحد کا مطلب الحاد ہے، وہ لوگ جو مذہب پہ یقین نہیں رکھتے تھے ان کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے بہت سخت رہا ہے۔ مسجدوں اور خانقاہوں کی مرمت کروائی، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہ مقرر کی۔ ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ کام جو اس کے زمانے میں ہوا وہ اس نے مطلب اسلامک اسکالرز جو بڑے بڑے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ان سے ایک فتووں کی کتاب ترتیب دلائی جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، اور یہ اب بھی مطلب یہ کہ حنفی فقہ میں خاص طور سے بڑی اہم کتابوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ جزیہ کا نفاذ کیا۔ اب یہ جزیہ کا نفاذ جو ہے وہ اورنگزیب کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ جزیہ کا نفاذ تو شاہ جہاں نے کروایا تھا، صرف اتنا تھا کہ اورنگزیب نے اس کے ریٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ کر دیے تھے، اور شاہجہاں کے زمانے میں ایک فلیٹ ریٹ تھا جزیہ کا نان مسلمس کے لیے، اورنگزیب کے زمانے میں اس نے یہ کیا کہ امیروں سے اس نے جزیہ کی رقم بڑھا دی اور غریبوں کے لیے بہت کم کر دیے، اور اس کے ساتھ پھر مطلب اسے ایکسیپشنز دے دی کہ وہ لوگ جو جزیہ کی رقم وصول کرنے والے ہیں وہ مطلب یہ کہ ان کو جزیہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسی معاملہ ہے جیسے زکوٰۃ کی آمدنی جو ہے وہ عاملین زکوٰۃ پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ سرکاری ملازم جو ہیں ان کو جزیہ کے سے ایکسیپشن دے دی گئی، بچے، عورتیں، بوڑھے، ان کو مطلب یہ کہ ایکسیپشن دی گئی جزیہ سے، لیکن باقی لوگوں پہ جزیہ مطلب نافذ ہوا۔ غریبوں پہ کافی کم تھا اور امیروں پہ اس کی رقم زیادہ تھی۔ مطلب مجھے کرنسی کی ویلیو کا اندازہ اس وقت صحیح نہیں کہہ سکتا میں، لیکن یہ کہ یہ سمجھیں کہ امیروں کے لیے 98 درہم تھے اور غریبوں کے لیے 12 درہم تھے، تو یہ ڈفرینس بہرحال ویلیو میں اپنی جگہ سمجھ نظر آتا ہے۔ یہ جو تھا یہ تو اس کا ایک عام جو اس کے زمانے میں جو اصلاحات ہوئی ہیں یا جو اس نے جو چیزیں نافذ کی ہیں، اور اس سے اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس نے مطلب اس کا جو دینی رجحان تھا وہ کس حد تک اس میں غالب رہا، وہ مطلب یہ کہ اس میں نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ اس کی جو مطلب مخالفتیں ہوئیں اور جو جنگیں لڑنا پڑیں اورنگزیب کو، وہ کئی حوالوں سے ان کی مطلب اہمیت ہو جاتی ہے۔ پہلی جنگ تو یہ سمجھیے کہ اورنگزیب کی جنگ ہوئی ہے، پہلی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک سلسلہ جنگوں کو اس کا جو ہے وہ سکھوں سے رہا ہے۔ اچھا، سکھوں کا معاملہ یہ تھا کہ اورنگزیب سے پہلے سکھ جو ہیں وہ طاقت تو حاصل کر رہے تھے، لیکن وہ باقاعدہ ان کی حیثیت فوج کی نہیں رہی تھی۔ اورنگزیب کے زمانے میں، بلکہ شاہجہاں کے آخری زمانے سے ان کی طاقت جو ہے باقاعدہ مطلب یہ کہ ایک طرح سے فوج کسی ہو گئی تھی، خالصہ دل بن گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کرنا بھی شروع کر دی تھی، اور یہ سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جہانگیر کے زمانے میں ان کے گرو ارجن سنگھ جو ہیں انہوں نے بغاوت کی تھی، اور جہانگیر کے زمانے میں انہیں قتل کیا گیا تھا شکستے کے۔ اچھا، گرو تیغ بہادر جو ارجن سنگھ کے بعد آئے، انہوں نے اورنگزیب کے دربار میں، اورنگزیب کے زمانے میں حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کی۔ ہندوؤں کو مذہبی جذبات کی بنیاد پہ اورنگزیب کے خلاف یا اسلامی حکومت کے خلاف ان کے جذبات ابھارنے کی کوشش کی۔ وہ بغاوت تو قابو پا لیا گیا، اور گرو جی کو، گرو تیغ بہادر صاحب کو اورنگزیب کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب ظاہر ہے مطلب شکست کھا کے اورنگزیب کے دربار میں آئے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ شکست خورانہ رویہ ہوتا، انہوں نے مطلب خاصا گستاخانہ رویہ وہاں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں مطلب یہ کہ ان کے قتل کا حکم کیا کہتے ہیں وہ ہوا، جاری کرنا پڑا۔ تو گرو ارجن سنگھ جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا بغاوت کے جرم میں۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد گرو گوبند سنگھ جو تھے انہوں نے بھی بغاوت کی، جنگ ہوئی باقاعدہ، شکست ہوئی، اور شکست ہونے کے بعد انہیں مطلب سزائے موت کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن ایگزیکٹلی مطلب یہ کہ ان کو جو مطلب ان کو سزا جو ملی موت کی، وہ اورنگزیب کے زمانے میں نہیں ملی، اورنگزیب کے بعد ملی ہے۔ تو ان کو مطلب اس کے حوالے سے مطلب ان کو یعنی اورنگزیب کے کھاتے میں ڈالا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی ڈالا جا سکتا۔ تو یہ ان کا ایک طرح سے سکھوں سے یہ مستقل مطلب یہ کہ ان کی ایک چپقلش رہی، اور
نہ انہیں 100% کچلا جا سکا اور نہ انہیں کسی طرح کی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن بہرحال ان کا جو خالصہ دل تھا وہ موجود رہا، وہ ایلیمینیٹ نہیں ہو پایا۔ اسی طرح سے متھرا میں جو جاٹ تھے انہوں نے بغاوت کی، اور بغاوت بھی انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ اس علاقے میں ایک مسجد تعمیر کر دی ایک صاحب نے، اور جاٹوں کو اس بات پہ مطلب اعتراض ہوا، انہوں نے بغاوت کر دی، اس بغاوت کو کنٹرول کیا گیا۔ اسی طرح بندھیل کھنڈ جو وسطی ہند میں ہے وہاں بغاوت ہوئی، ان کو مطلب یہ کہ ان کو بھی کنٹرول کیا گیا۔ ایک فرقہ تھا جس کا نام ہندوؤں کا ایک فرقہ تھا، ستنام کہلاتے تھے، ستنامی، یہ جو ہے یہ انہوں نے ستنامیوں نے بغاوت کی، اور یہ خاصی خطرناک بغاوت اس لیے تھی کہ یہ تقریباً ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ خودکش قسم کے لوگ ہوتے تھے، لیکن بہرحال اس بغاوت کو بھی کنٹرول کیا گیا۔ تو یہ مطلب ان کی سکھوں سے جنگ کیا کہتے ہیں مختلف ریاستوں میں مختلف بغاوتیں ہوتی تھیں۔ اچھا، تیسرا جو معاملہ رہا ان کا اورنگزیب کو وہ رہا مرہٹوں کے ساتھ۔ مرہٹوں نے شاہجہاں کے زمانے میں عروج حاصل کیا ہے، اور یہ خاص طور سے دکن کا علاقہ جو تھا وہاں پہ انہیں کافی طاقت حاصل ہو گئی، اور اس کا جو مطلب اس زمانے میں جو ان کا جو ایک طرح سے سربراہ تھا وہ شاہ جی کہلاتا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیوا جی کا جو باپ تھا وہ اس نے دکن میں آ کے بیجاپور میں ملازمت کر لی تھی، بیجاپور کے نواب کے پاس، لیکن بیٹا جو تھا شیوا جی یہ ماں کے پاس رہ گیا تھا پونا میں۔ اس کی ماں نے شیوا جی نے اس کی جو ہے یہ پرورش بڑے مطلب دینی حوالوں سے یعنی ہندو دین کے حوالے سے بڑے مہنت قسم کے لوگوں سے کروائی، اور یہ مطلب یہ جو ہے یہ ایک طرح سے ہندوتا والا آدمی جو ہے وہ بنا آگے بڑھ کے۔ پھر اس نے 1646 میں اس نے اپنی ایک باقاعدہ فوج بنائی، اور اس نے فوج بنا کے کافی علاقے دکن کے وہاں ہنگامہ کیا، کافی کچھ علاقے قبضے میں کر لیے۔ بیجاپور کا کچھ علاقہ جو ہے وہ بھی اس پر سے اپنا کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ باپ جو ہے بیجاپور کا ملازم تھا، اس کو مطلب یہ کہ اس سے باقاعدہ شکایت ہوئی، بلکہ اس کو سزا دینے کا امکان پیدا ہوا، تو اس کے پریشر میں آ کے شیوا جی نے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لی۔ تو تقریباً مطلب یہ سمجھ لیں کہ چونکہ باپ کو سزا ملنے کا امکان پیدا ہو گیا، باپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا ایکچولی، تو ظاہر اس کو پھر مطلب یہ کہ اس نے معافی تلافی کر کے چھوڑوایا، اور پھر اس کا تقریباً کوئی 4 سال کا پیریڈ ایسا ہے، بلکہ 4 سال سے زیادہ 6 سال کا پیریڈ ایسا ہے کہ پھر بالکل خاموش رہا، کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ یہ شاہجہاں کا زمانہ ہے، 1646 سے لے کے 1650 تک یہ ایکٹیو رول ہے اس کا، اور پھر 1650 سے لے کے 1656 تک اس کا خاموشی کا دور ہے۔ اچھا، پھر 1656 میں اس نے پھر نئے سرے سے اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کیا، اور دکن کے علاقوں میں اس نے کافی جگہوں پہ اپنا کنٹرول حاصل کیا۔ 1666 میں بہرحال اورنگزیب نے اسے شکست دی، اور اورنگزیب کے دربار میں اسے پیش کیا گیا۔ اس نے وہاں اورنگزیب سے مطلب بڑے سخت لہجے میں دوسرے الفاظ میں کہ گستاخانہ کلام کیا، لیکن اس کو کوئی خاص سزا نہیں دی گئی، اس پر تنبیہ کر دی گئی ہوگی، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس کا نتیجہ ہوا کہ پھر وہ ایک خاموشی کے
پیریڈ میں چلا گیا، تقریباً 2-2.5 سال تک اس نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، یعنی سن 1669 تک. لیکن پھر سن 1669 سے باقاعدہ مطلب یہ کہ اس نے بغاوت کی حکومت کے خلاف، اور اس حد تک ہوا کہ اورنگزیب کو کے جو نائبین تھے ان کو شکستوں کا سامنا کرنا پڑا. فائنلی اورنگزیب کو خود جانا پڑا. اورنگزیب نے کیا کہتے ہیں 1669 سے لے کے 1680 تک اس کا بڑی شدت سے مقابلہ کیا، مختلف جگہوں پہ شکستیں دی، کافی اس کا زور توڑا. 1680 میں شیوا جی کا انتقال ہو گیا، تو مرہٹوں کا زور بھی بڑی حد تک اس کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گیا. اگین کمزور ہو گیا، ایلیمینیٹ نہیں ہوا. تو مرہٹوں کی طاقت رہی، لیکن اورنگزیب کے زمانے میں، آخری زمانے میں وہ ایک طرح سے مطلب سبڈی ہو گئے اور بغاوت کے لائق نہیں رہے. اور یہ اصل میں ان کا یہ سمجھ لیں کہ یہ بنیادی طور پہ جو دکن میں احمد نگر کا علاقہ ہے اس کی ریاست میں، یہ وہ کیا کہتے ہیں جو جنگل اور پہاڑ والا علاقہ تھا اس میں رہتے تھے. اور گوریلا جنگ جو ہے وہ ان کی خصوصیت تھی، اور گوریلا جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس سب کے باوجود مطلب یہ سلسلہ رہا. تو ایک بات ہو گئی مرہٹوں کی، دوسری بات ہو گئی سکھوں کی، تیسری بات ہو گئی کیا کہتے ہیں جو ہندو تھے، خاص طور سے متھرا کی اور بندیل تنگ کے اور ستنامیوں کی، ان کی بغاوتیں ہوئیں. ان بغاوتوں کو ظاہر مطلب رفع کیا گیا. اور چوتھی بات اس کے ساتھ جو آئی وہ یہ کہ اسلامی قوانین کا بڑی حد تک نفاذ کیا گیا. یہ اورنگزیب کی جو پوری حکومت ہے اس دوران میں اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک طرح سے اس کا ایک مختصر سا جائزہ ہے. اب آ جائیے اس بات پہ کہ اورنگزیب کے بارے میں جو بہت زیادہ نیگیٹو باتیں کہی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ صحیح ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو مطلب یہ کہ کیوں ہے، اس کا کوئی جواز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں دو باتیں جو سب سے پہلے جو سب سے اوپر ہے جس کا ابھی زبیری صاحب نے بھی تذکرہ کیا، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس نے باپ کو مطلب یہ کہ قید کر دیا، اس کے خلاف بغاوت کی، اور پھر بھائیوں سے جنگ کی، اور بھائیوں کو جنگ کر کے اس میں قتل کیا. اور یہ بڑا کردار کی نیگیٹیوٹی جو ہے یہ اس کے سامنے آئی ہے. اور یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ اورنگزیب نے کوئی نماز نہیں چھوڑی اور کوئی بھائی بھی نہیں چھوڑا. دیکھیے اس میں اگر جو بات میں کہنا چاہوں گا تو تھوڑا سا اسے توجہ سننے کی ضرورت ہے. یہ بات کہنا تو بالکل غلط ہوگا کہ اورنگزیب نے ایسا کچھ نہیں کیا، یقیناً ایسا کیا. لیکن اورنگزیب کے باپ جو تھے جن کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی، اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا. خسرو نے بھی باپ کے خلاف بغاوت کی تھی، جہانگیر کے خلاف. کامیاب نہیں ہو پایا لیکن بہرحال بغاوت کی تھی. بغاوت کے نتیجے میں کامیابی بھی ہو سکتی تھی اور ناکامیابی بھی ہو سکتی تھی، اسے ناکامی ہوئی. اورنگزیب نے بھی اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، اسے کامیابی ہو گئی. تو دونوں میں، شاہجہاں میں اور اورنگزیب میں جو بنیادی فرق ہوا وہ یہ کہ دونوں نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی. دونوں کا کردار اس اعتبار سے فالٹی تھا. ایک کو بغاوت ناکامی ہو گئی، دوسرے کو بغاوت کامیابی ہوئی، لہٰذا یہ دونوں کا فرق صرف اتنا سا ہے. اچھا، جہانگیر اور اس کے باپ یعنی شاہجہاں نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کی تھی. جہانگیر نے اپنے باپ اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی، وہاں بھی اسے مطلب یہ کہ شکست کھانی پڑی، شکست ہوئی اور اس کی بغاوت کامیاب نہیں ہوئی. تو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو مغل سلطنت میں یہ سلسلہ مستقل چل رہا ہے. دیکھیے بابر کا سلسلہ تو اس کے اپنے زمانے میں تھا، بابر کے تو والد کا انتقال ہو گیا تو اس کو یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے. عمر شیخ مرزا اس کے والد تھے، وہاں پہ جہاں بھی جو بہرحال نام میرے ذہن سے فرغانہ کے صوبیدار تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا باپ کا تو سلسلہ نہیں رہا.
اور اورنگزیب کو کوئی بھائی ایسا نہیں تھا جسے وہ بابر کو کوئی بھائی نہیں تھا جسے، لیکن بابر کی اپنے خاندان کے لوگوں سے لڑائی چلتی رہی مستقل. جب ہندوستان پہ حملہ کیا، ہندوستان پہ اس نے حکومت قائم کر لی، اس وقت بھی اس کے مقابل میں اس کے خاندان کے کوئی شخص نہیں تھا، اور اس کی اپنی عمر بھی، یعنی عمر سے مراد جو بادشاہت کی عمر تھی ہندوستان میں، وہ کل 4 سال کی تھی. سن 1526 میں اس نے ہندوستان کو فتح کیا ہے، اس کو شکست دی ہے ابراہیم لودھی کو، اور سن 1630 میں، سن 1530 میں اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو 4 سال کا اس کا پیریڈ ہے. ہمایوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے. یہ ایک ایکسیپشن ملتی ہے ہمایوں کی، ہمایوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ان کو علاقے انڈیپینڈنٹ کر کے دے دیے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہمایوں پہ برا وقت پڑا تو ان سارے بھائیوں میں سے کسی نے نہ صرف اس کی مدد نہیں کی، بلکہ انہوں نے مطلب باقاعدہ مار لگانے میں اپنا اپنا حصہ ادا کیا. نتیجہ ہوا کہ اسے حکومت چھوڑ کے ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لینی پڑی، اور پھر 15 سال تک وہاں سے مطلب کرنے کے بعد وہ پھر واپس آیا، دوبارہ حکومت حاصل کی. یہ ایک بادشاہ ہے جس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کا اپنا حشر کیا ہوا ہے. اس کے بعد سے یہ سمجھ لیے کہ اکبر کا جو زمانہ آیا، اکبر کے زمانے میں اس کے بھائی حکیم بیگ نے بھی اکبر کے خلاف بغاوت کی، لیکن یہ کہ اس کو بھی شکست دینے کے بعد اکبر نے معاف کر دیا. اور چونکہ وہ حکیم شاہ کا تذکرہ اس لیے بہت زیادہ نہیں آتا کہ وہ شروع سے کابل کو حکمران تھا، کابل کو حکمرانی اسے اکبر نے شکست کے بعد بھی دے دی، معاف کر دیا. اس کا ہندوستان کے سلسلے میں کوئی مطلب یہ کہ اور قصہ سامنے نہیں آیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا تذکرہ پاکستان کی تاریخ بہت زیادہ نہیں آتا، لیکن اکبر کے بھی بھائی نے بغاوت کی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد اکبر کے بھائی نے بھی بغاوت کی، اور اکبر کے بیٹے نے بھی بغاوت کی. دونوں کو شکست ہوئی، دونوں کامیاب نہیں ہوئے، دونوں کو معافی دے دی گئی. جہانگیر کا معاملہ یہ ہوا کہ جہانگیر نے باپ کے خلاف بغاوت کی، اور اس کا ایک بھائی تھا پرویز، اس کو بھی اس نے اندھا کروا دیا، اور وہ اسی عالم میں اس کا مطلب یہ کہ مطلب قید کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا. اس کے بعد پھر شاہجہاں کے 4 بھائی تھے، 3 بھائی یعنی شاہجہاں کو ملا کے 4 بھائی تھے. اس کے یہاں بھی سلسلہ یہ تھا کہ اس کے 2 بھائی جہانگیر کی زندگی میں ہی مر گئے تھے، اور دونوں کے سلسلے میں یہ باقاعدہ بڑا واضح شبہ ہے کہ ان کو زہر دلوایا تھا شاہجہاں نے. اور تیسرے سے شاہجہاں کی باقاعدہ مطلب یہ تخت نشینی کی جنگ ہوئی تھی، اور اسے بھی قتل کروا دیا گیا. یہی کام اورنگزیب نے کیا، باپ کے خلاف بغاوت کی، کامیابی حاصل ہو گئی. بھائیوں کے خلاف تخت نشینی کے لیے جنگ ہوئی، اور کامیابی حاصل ہو گئی. تو اورنگزیب کا جو رویہ ہے وہ اپنے خاندان کے، مغلیہ خاندان کے دوسرے حکمرانوں سے اس حوالے سے کوئی مختلف نہیں ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ اورنگزیب کو جو کیریکٹر اس جگہ بڑا فالٹی نظر آتا ہے، تو یہ فالٹی کیریکٹر تو اس خاندان کا طلوع امتیاز تھا، اس میں سے اورنگزیب کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہیے شاہجہاں کا کیریکٹر بھی بڑا فالٹی تھا، پھر کہیے جہانگیر کا کیریکٹر بھی بڑا فالٹی تھا. تو مطلب یہ مطلب ظاہر فالٹی تو تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہ فالٹی کیریکٹر کے ساتھ جب سنگل آؤٹ آپ اورنگزیب کو کر دیتے ہیں تو مجھے ذاتی محسوس ہوتی ہے. شاہنواز صاحب کچھ فرما رہے تھے، اس کے بعد زبیدی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، اس کو بھی سنیں گے ہم. شیواجی ہندوتو کا علم بردار نہیں تھا، بہت سیکولر آدمی تھا. شیواجی اس کے پورا خانوادہ یہ لوگ راجپوت تھے، مراٹھے نہیں تھے. اس کی شیواجی کی ماں جیجا تائی مائی وہ مراٹھن تھی. اس کے باپ نے اس سے شادی کی، اور اس کے بعد اس نے اس علاقے کے جنگلی علاقوں سے جو ماولے تھے ان کو جمع کر کے اس نے فوج بنائی، اور اس نے نیشنلزم کا نعرہ لگایا، مراٹھا نیشنلزم پہ وہ نکلا.
اس کے آزو بازو اگل بغل میں اس کے باڈی گارڈ، اس کے سپیلر سب مسلمان تھے، افغان تھے، ترک تھے، اور اس میں کوئی کمیونلٹی نہیں تھی. اس کے بعد اس نے افغان جاگیرداروں کو اور دوسرے جاگیرداروں کو ہلایا نہیں. جب اس نے اس علاقے کا کنٹرول لیا تو اس نے مساجد کی تعظیم کی، قرآن کی تعظیم کی، اس نے مسلمانوں کی مذہبی درگاہوں کو اور اس کو وقف کیے، جائیدادیں دے دی، اور اس نے مسلمانوں کو بھی جاگیریں دی. اور ایک جاگیردار اس میں سے میری فیملی بھی تھی جو دیشمکھ کہلاتے ہیں، وہ سر دیشمکھ کی تھی، جو اس نے دی تھی ہمیں. اور اس کا جو کورونیشن جہاں ہوا تھا، رائے گڑھ کا قلعہ، ہمارے ڈسٹرکٹ کا نام بھی اسی کے نام پہ رائے گڑھ ہے، وہ میرے گاؤں سے 12 کلومیٹر پہ ہے وہ، اور وہاں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا. تو یہ تاریخ پڑھی ہوئی نہیں ہے، یہ بڑھتی ہوئی تاریخ ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو کریکٹ اٹ. اور دوسری بات یہ کہ اس کو جب گرفتار کر کے آگرے کے قلعے میں قید کیا گیا تھا تو وہاں سے وہ فروٹ کی ٹوکری میں بھاگ گیا، فرار ہوا تھا قید سے، جسٹ فار دا سیک آف، جو مجھے پتا تھا میں نے آپ اچھا نہیں جزاک اللہ خیر. میں اس پر تھوڑی سی میں ابھی گفتگو کرتا ہوں اس پر، اس کے اوپر. انور اقبال صاحب، ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ جو اورنگزیب نے جو ایک چیز کی تھی، وہ مسلم کو جو ٹیکس دینا ہوتا تھا وہ ہندوؤں کو اس سے دگنا دینا ہوتا تھا. جی سوری کیا کہا آپ نے؟ جو ٹیکسز تھے اس میں ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں دگنا ٹیکس دینا پڑتا تھا. یہ بات غلط ہے بالکل. نہیں، آپ دیکھ لیجیے گا. یہ بات غلط ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات غلط ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ٹیکس دینا پڑتا تھا عمومی طور پہ وہ ٹیکس ہوتا تھا زکوٰۃ کے علاوہ. اچھا، جو مطلب ہندوؤں کو ٹیکس دینا پڑتا تھا وہ جزیہ کے علاوہ نہیں تھا، وہ جزیہ میں وہ ٹیکس شامل ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اگر آپ دونوں کی فگرز الگ کریں تو ہو سکتا ہے دگنا نظر آنے لگے، لیکن اگر ایڈ کر لیں دونوں کی، جو جتنا ادائیگی کرنی پڑتی دونوں کی، تو وہ تقریباً برابر ہی نکلے گا. چلے ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر. جی ناصر بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں نارتھ امریکہ میں سکھوں کی طرف سے کافی ریزسٹنس ملتی ہے، اور وہ اورنگزیب عالمگیر کو نمبر 1 دشمن یعنی کہ ریڈیو پہ بھی یہاں پر اکثر ڈیبیٹ کرتے ہیں گردواروں کے زیر اہتمام. تو اس کا ہمیں کیا توڑ ہے کہ ہم کوئی اس کو جسٹیفائی کر سکیں اس سوسائٹی میں؟ بھائی دیکھیے ناصر صاحب، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سکھوں نے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کی اور اورنگزیب نے سخت اقدامات لیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بات یہ کسی بھی بادشاہت میں، چھوڑ دیجیے اورنگزیب کو یا کسی کو، کسی بھی بادشاہت میں اگر بغاوت ہوگی تو باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ آپ یہ تو ثابت نہیں کر، دیکھیے آپ یہ ثابت کر دیں کسی طرح سکھوں کے سامنے کہ صاحب اورنگزیب نے ایسا نہیں کیا تھا، یہ ثابت نہیں کر سکتے اس سے کہ ایسا کیا تھا. لیکن بات یہ کہ اگر بغاوت کے رد عمل کے طور پہ کیا تھا تو پہلا سوال ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے بغاوت کی کیوں تھی؟ اب ظاہر بغاوت آپ نے ایک خاص مقصد سے کی تھی. آپ جس بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اس نے بغاوت کو فروغ کیا، آپ کے خلاف ایکشن ایک خاص مقصد سے لیا. ایک پارٹی کامیاب ہوئی، دوسری پارٹی کامیاب نہیں ہو سکی، یہ وقتی معاملہ ہے. یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، دنیا کا کام اسی طرح سے چلتا ہے. اس میں کوئی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسے سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بادشاہت کے خلاف ایکشن لیا، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا. اس وقت جو بھی بادشاہ تھا، اگر وہ اورنگزیب کے بجائے کوئی سکھ بادشاہ بھی ہوتا تو وہ بھی یہی سلوک کرتا آپ کے ساتھ. بنیادی سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹالرنس اور رواداری کا کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا ان کو نا، وہ ان کا کلیم ہے. نہیں، ٹالرنس اور رواداری کا دیکھیے، ٹالرنس اور رواداری کا معاملہ اس وقت آتا ہے، یہ بات سمجھیں کہ جب میں یہ کہوں کہ ایسا ہے کہ پورے ملک میں صرف مسجدیں ہونی چاہیے، سارے مندر ڈھا دیے جائیں اور سارے گردوارے جو ہیں فنا کر دیے جائیں، تب تو کہتا ہوں میں کہ بے ٹالرنس ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. لیکن اگر کسی مسجد کو، کسی مندر کو، کسی کو گرایا نہیں گیا اور مطلب یہ کہ کسی نئے مندر کی تعمیر سے روکا نہیں گیا، کسی نئے گردوارے کی تعمیر سے روکا نہیں گیا، تو ٹالرنس اسی کو تو کہیں گے. اور ٹالرنس کیا ہوتی ہے؟
بغاوت پہ معاف کر دینا یا بغاوت کے خلاف ایکشن نہ لینا یہ تو ٹالرنس نہیں ہے. یہ بتا دیجئے ان سے جو صاحب اس قسم کے سوال کریں ان سے بات سیدھے سادھے پوچھنے کی ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ اس زمانے میں کتنے گردوارے جو ہیں وہ گرائے گئے, فنا کیے گئے, کتنے گردوارے بند کیے گئے اور کتنے گردوارے نئے بنے. اگر گردوارے نئے بنے تو ٹالرنس موجود ہے, اگر گردوارے گرائے نہیں گئے تو ٹالرنس موجود ہے, اگر گردواروں میں جانے والوں کو صرف اس بنیاد پر سزا نہیں دی گئی کہ گردوارے کیوں جاتے ہیں تو ٹالرنس ہے. اصل میں بغاوت اور ٹالرنس دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو رشید صاحب آپ کے پیشنس کا. جی نواز بھائی آپ کے پیشنس کا بہت بہت شکریہ. جی ماشاء اللہ. اچھا ہاں شاہنواز صاحب آپ فرما رہے ہیں کچھ. ہاں میں آپ کو صرف سم اپ کر رہا ہوں کہ جیسا بھی انسان تھا اورنگزیب, جیسا بھی مسلمان تھا, جیسا بھی انسان تھا, ایک کامیاب بادشاہ تھا اور ایک بہت اچھا بادشاہ تھا. کیونکہ اگر وہ کامیاب اور اچھا بادشاہ نہیں ہوتا تو اس کی مملکت سب سے بڑی اور 50 سال تک حکومت نہیں کر سکتا تھا. ایک ایسے ملک میں جہاں میجورٹی ہندوؤں کی تھی یا غیر مسلموں کی تھی, جہاں پر اس کی فوج میں غیر مسلم تھے, اس کے دربار میں غیر مسلم تھے, جہاں رعایا غیر مسلم تھی, اس کے بعد اس نے اتنے بڑے ملک کو کنسولیڈیٹ کر کے اتنی بڑی مملکت بنائی, 50 سال اس پر حکومت کی ڈفرنٹ. تو یہ ایک قابلیت ہے, اس قابلیت کا لوہا ماننا چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب وہ اچھا مسلمان تھا, اچھا انسان تھا. شاہ صاحب ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا, ایک منٹ ذرا رک جائیے یہیں. ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہندو حضرات جو ہیں وہ اورنگزیب پہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اس نے مندروں کو توڑوا دیا. اورنگزیب جو ہے اپنا لشکر لے کے چلا ہے, اس لشکر میں 40 جو تھے وہ مہاراجا تھے جو اورنگزیب کے لشکر میں شامل تھے, اور 40 مہاراجا اگر شامل تھے تو یہ اپنی اپنی افواج کے ساتھ شامل تھے. یہ جب کاشی کے پاس سے گزرے ہیں تو وہ جو راجا تھے ان کے ساتھ, ان کی رانیوں نے کہا کہ یہ بڑا شیواجی کا یہاں مندر ہے, بہت مقدس مقام ہے. اپنے اپنے شوہروں سے بات کہی کہ آپ بادشاہ سے کہیں کہ یہاں ایک رات کے لیے قیام کروا دیجیے تاکہ ہم یہاں عبادت کر سکیں. اچھا یہ بات اورنگزیب تک پہنچی, اورنگزیب نے فوراً بات مان لی. اب جب صبح وہاں سے قافلہ دوبارہ چلا تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو 40 راجا تھے ان میں سے 39 کا تو معاملہ ٹھیک ہے, ایک راجا کی رانی جو ہے وہ غائب ہے. اچھا جب اسے تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کاشی کے مندر کے تہخانے میں ملی, بے ہوش تھی. اس کو جب مطلب یہ کہ ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس مندر کے مہنت پجاری جو ہیں انہوں نے مجھے ریپ کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ جو تفصیل بتائی ہو. تو اس پر اورنگزیب نے اس مسجد اس مندر کو ڈھانے کا حکم دے دیا اور اس مہنت کو موت کی سزا دی گئی. اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب نے یہ کام بھی کیا کہ یعنی سرکاری خرچ سے اس کے قریب ہی دوسرا مندر بنانے کی تعمیر کی کا حکم دیا, اور اس کا خرچ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کے خزانے سے پورا کیا گیا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نے مندر گرایا, لیکن اس نے مندر بنوایا بھی, اور مندر گرانے کی وجہ جو ہے وہ یہ صاف سامنے آ رہی ہے. مسئلہ اصل میں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے شاہنواز صاحب, بلکہ اور تمام حضرات, کہ ہم چیز کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہندو حضرات اگر کسی وجہ سے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے جملہ کافی, اسے مندر گرا دیا ہے. مندر گرایا کیوں یہ کہیں سامنے بات نہیں آئی, اور مندر کیا بنوایا بھی وہ بات بھی سامنے نہیں آئی. تو ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات شاہنواز صاحب آپ سے, چونکہ اب بات اس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ نے چونکہ سوال اٹھایا تھا کہ اورنگزیب کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ قرآن لکھتا تھا اور ٹوپیاں سیتا تھا اور اس سے وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا. یہ بات مشہور تو بہت ہے. جو واقعہ ہے وہ اس حد تک بھی صحیح ہے کہ وہ اپنا مطلب یہ کہ مطالعے کے دوران وہ قرآن کریم جو ہے اس کی نقل تیار کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے.
لیکن یہ کہیں مطلب بات ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، کہانیوں میں روایتوں میں تو مل جاتی ہے، لیکن تاریخاً یہ بات کہیں ریکارڈڈ نہیں ہے کہ وہ جو اس کا خرچ تھا وہ بھی انہی قرآن کی جو مطلب اس کے جو اجرت ملتی تھی اس کے لکھنے کی اس سے چلتا تھا، اور ٹوپیاں سینے سے چلتا تھا. روایتوں کے طور پہ یہ بات بہت مشہور ہے، لیکن اس بات کی کوئی تاریخی صداقت نہیں ملتی ہے. جی اچھا آپ آگے چلیے، آپ کچھ اور فرما رہے تھے، میں نے جو آپ کو بیچ میں روک دیا تھا. نہیں میں یہی فرما رہا تھا کہ وہ بادشاہ ایک بہت اچھا منتظم تھا، بہت اچھا بادشاہ تھا، بہادر تھا، اور اس نے 50 سال حکومت کی اتنی بڑی مملکت پہ، تو اس کا کریڈٹ اس کو جانا چاہیے. اور جو اس کے مخالفین ہیں ان کو جو ہے نا اس کو چیز کو پرے ہٹ دھکیلنا چاہیے کہ وہ کیسے اس نے حکومت حاصل کی اور وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، مسلمان تھا یا غیر مسلمان تھا یا کٹر تھا یا سنی تھا یا کچھ تھا، وہ اپنی اس کی ذاتی معاملہ ہے. ایز اے بادشاہ he was a good ruler, there is no doubt about it. اچھا حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ شیعہ حضرات بھی اورنگزیب کے خلاف کافی زیادہ ہیں، اس کی اصل میں کیا وجہ ہے؟ اورنگزیب کو بات آپ نے کہا، اورنگزیب کا جو اصل مسئلہ جو ہوا ہے نا وہی کہ اورنگزیب نے محاذ بیعت کو بہت کھول دیے، سکھوں سے، ہندوؤں سے، کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے مختلف گروہوں سے، خاص طور سے شیعہ سے اور صوفی حضرات سے، ان دونوں سے یہ جو ہوا، یہ اس کی وجہ سے اورنگزیب کے کردار پہ بڑی باتیں آئی ہیں. بات یہ ہے کہ دار شکوہ جو تھا، جس سے بادشاہت پریکٹیکلی اورنگزیب نے چھینی ہے، دار شکوہ جو تھا اس کا رجحان شیعہ کی طرف تھا. اور یہ بات بڑے مصدقہ طریقوں سے تاریخ دانوں نے کہی ہے کہ اگر حکومت دارالشکوہ کو مل جاتی تو یعنی ہندوستان جو ہے وہ پریکٹیکلی شیعہ اسٹیٹ کہلاتا، بالکل جیسے ایران کہلاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اورنگزیب کے جو مقاصد میں یعنی حکومت حاصل کرنے کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ بات اپنے اس لیے شیعہ حضرات اس سے مخالف ہیں. سکھوں کے ساتھ تو ظاہر مطلب ایک باقاعدہ مطلب یہ کہ وہ ہوا ہے. اچھا ہندوؤں کے ساتھ جو ہے ہندوؤں نے بغاوتیں کی ہیں، ہندو ریاستوں نے تمام بادشاہوں کے زمانے میں بغاوتیں کی ہیں اور ان کو مطلب یہ کچلا گیا ہے. اسی طرح سے اس کے زمانے میں 3-4 بڑی بغاوتیں ہوئی بندیل کھنڈ وغیرہ میں، اس کو کچلا گیا ہے. جہاں تک شیواجی کا معاملہ ہے، یہ شاہنواز صاحب نے بات کہی تھی اور بالکل صحیح بات کی. اس میں دیکھیے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جو ایک تارپوت تھا اس زمانے میں حکومت کرنے کا، وہ ایسے نہیں تھا کہ مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے اور ہندوؤں کو الگ کر دیا جائے اور سکھوں کو الگ کر دیا جائے اور الگ الگ مطلب یہ کہ تمام حکومتیں جتنی تھیں اگر مسلمان کی تھی تو اس میں ہندو جو تھے اس کے عہدیداروں میں شامل تھے، سپہ سالاروں میں شامل تھے. اگر ہندو تھا تو مسلمان اس کے سپہ سالاروں میں شامل تھے. یہ وہاں کا ایک طرح سے جو جسے کہتے ہیں اسٹرکچر جو تھا وہ اس طرح سے تھا. اور بالکل اسی طرح سے یہ بات آپ بالکل صحیح کہی کہ شیواجی جو ہے، شیواجی جی کے فوج میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شیواجی کا جو خصوصی جو مطلب محافظ تھا، چیف محافظ وہ بھی ایک مسلمان تھا، افضل خان اس کا نام تھا. اسی طرح سے اورنگزیب جو ہے، اورنگزیب کی فوج میں ہندو جو تھے وہ مطلب یہ کہ وہ فوج بھی جو شیواجی سے لڑ رہی تھی اس میں بھی ہندو جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے. تو یہ بات شاہنواز صاحب کی بات رہ گئی تھی، اس کا مجھے بات ٹھیک کہی انہوں نے بالکل. کریکشن، افضل خان اس کا باڈی کا، افضل خان بیجاپور والوں کا آدمی تھا، عادل شاہی کا، وہ اس کا اپوننٹ تھا. لیکن جب شیواجی افضل خان کی ملاقات ہوئی تھی صلح کے لیے تو طے ہوا تھا کہ دونوں ہتھیار نہیں لائیں گے، بنا ہتھیار کے ملیں گے. اور پرتاپ گڑھ کا قلعہ ہے جو ہمارے گاؤں سے کچھ 30-35 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر وہ ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت یہ تھا کہ شیواجی چلا تھا اسی بنا ہتھیار کے، اس کا جو سلاکار تھا مسلمان خان تھا کوئی پٹھان، اس نے کہا کہ تم جا رہے ہو، افضل خان لمبا چوڑا آدمی اگر اس کو بغل میں دبا کے تم کو دبوچ لیا تو مر جاؤ. پہلی بات تو میں افضل نام غلط لے لیا، افضل نہیں تھا، کوئی اور نام تھا. بہرحال ٹھیک ہے، ہاں چلیے آگے. شائستہ خان تھا وہ. اس کے بعد افضل خان تو اس نے کہا کہ تم شیر کے پنجے لے کے جاؤ ساتھ میں. ہوا یہ کہ افضل خان نے اس کو دبوچا اور اس کو مار ڈالتا، کیونکہ بہت لہیم شہیم آدمی تھا. شیواجی گڈا سا آدمی تھا،
تو لہٰذا اس نے پھر وہ شیر کے پنجے استعمال کیے اور افضل خان کو مار ڈالا. تو افضل خان کی قبر بھی ہے وہاں پر پرتاپ گڑھ میں, اور وہاں پہ عرس ورس بھی ہوتا ہے اس کا. اچھا ایک سوال مجھے کر دوں یہاں, جی شیوا جی نے افضل خان کو دھوکے سے مارا تھا بنیادی طور پہ, ہاں دھوکے سے مراد, لیکن ٹھیک ہے نا؟ اس کے پیچھے اچھا کی کہانی یہ ہے, پیچھے کی کہانی یہ ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, جو بات میں جی کہہ رہا ہوں دھوکے سے مارا تھا. جی کہیں اس وقت ہندوستان میں کسی جگہ شیواجی کی جب تذکرہ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ وہ دھوکے باز تھا. نہیں, یہ نہیں کہا جاتا. ایگزیکٹلی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ سم ہاؤ چونکہ آپ نے اورنگزیب کو ٹارگیٹ کر لیا ہے, لہٰذا بالکل اورنگزیب کے بارے میں ہر چیز جو ہے وہ یا تو نیگیٹو بنا دی جاتی ہے, یا کوئی چیز نیگیٹو ہوتی ہے تو اسے ہائی لائٹ بہت کیا جاتا ہے. اور ہاں اس کے مخالفین کی جتنی باتیں ہیں جو نیگیٹو ہیں ان کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. بھائی بات یہ ہے کہ 9:45 ہو چکے ہیں, ہم کافی آگے نکل گئے ہیں اپنا الاٹڈ ٹائم سے. شاہنواز صاحب ذرا دعا کر لیجیے تو ہم اس کے سر رشید بھائی آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا ہے آج, اور بہت اچھا لیکچر دیا, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب تھینک یو ویری مچ. لوگوں رشید بھائی تھینک یو ویری مچ. گستاخی کر رہا ہوں میں بغیر ہاتھ کھڑے کے اپنا سمنٹ آپ کے حوصلے کو داد دیتا ہوں جی, اور ہمارا سب کا سلام آپ کے لیے جی. آپ کی مینمٹی اور آپ کی وفاداری, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسول الکریم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم انت السلام منك السلام علیک یعود السلام, فحینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام. اللهم لا من اعطيت ولا معطي ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد النور عرشی وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین. تقبل اللہ. بہت عمدہ رشید بھائی, تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. شاید کہ تجھے دل میں اتر جائے میری بات, اور مطلب یہ ضروری بھی نہیں کہ میری بات دل میں اترے, آپ کی بات کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں, اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.